اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد پار کالے جادو کے واقعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جزیرہ نمائے عرب کے کافراور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح ستاتے تھے۔ آپ کو ہراساں اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال ہوئے۔ آپ پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحر کاری سے بھی کام لینے کی سرتوڑ کوشش کی گئی۔ جادو کی رہتی اور موم کا پتلا اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحر کاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینہ کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے، انہوں نے لبید کو یہودیوں پر ظلم کے مسلمانوں کے مظالم کے من گھڑت افسانے سنائے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ خیبر کے یہودی ساحروں نے حضور پر بے شمار جادو کیے مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ انہوں نے بید کو یقین دلایا کہ اس ایسا کہیں جادوگر ہی ان کی پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ بید کی متقی اشرفیوں سے گرم کرتے ہوئے انہوں نے فرمائش کی کہ حضور کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر بسیط اس گندے کام کے لیے فٹ آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ بید کے تیار نے اس یہودی لڑکے سے جلد ہی رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی وساطت سے حضور کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جاؤں کا عمل کر دیا گیا، جس میں بید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جائد شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نگوشہ میں لپیٹ دیے گئے اور سب چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زروان میں واقع ایک ویران کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ دو اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئیں، ایک جادو شدہ ریتی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں، دو حضور کا ایک مومی کا پتلا جس میں باریک سوشیاں جابجا چھوڑی گئی تھیں۔ حضور کے جسم پر جادو کا اثر بید کا جائز حضور کی روح اور سیرت کے نوری پہلو کو کسی طور مشاعر کرنے میں قطعی ناکام رہا۔ آپ حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایت باقاعدہ جاری رہی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کے جسم مبارک پر جادو کے ناروا اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ ایک عجیب سی درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ آپ کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا، بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ بڑے خشوع و خضوع سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ نغنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ کو دشمنوں کی خطرناک چال سے آگاہ کر دیا، ساتھ ہی آپ کو بید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ حضور نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زردان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا پانی باہر نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے حضور کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گرہوں والی رہتی اور حضورہ کا موتیوں والا پہلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضور نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائی۔ ان مہر 2 سورتوں کا ترجمہ یہ ہے: سورہ فلق و بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کچھا جائے ہے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر ہے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کی ہے۔ سورہ ناس انسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو انہیں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ منفی 2 انسانوں کے فرمان روا کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ 4 اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ 5 جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
منفی چھا وہ خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان سرد و صورتوں کی تمام آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ دونوں صورتوں کو ملا کر موستین کہتے ہیں۔ جو حضور موستین کی آیات ایک ایک کر کے تلاوت فرماتے جاتے تو رتی کی گرمیں خود بخود کھلتی جاتی اور مومی پہننے کی سویاں باہر نکلتی یہ ہتیں۔ موستین کی 11 آیات کی تلاوت کے اختتام پر بانڈ کی رہستی کی 11 گھر میں کھل چکی تھیں اور مومی کپتلے کی ساری سویاں باہر ان سرد و صورتوں کی تمام آیات کی مجموعی تعداد 11 بنتی ہے۔ دونوں صورتوں کو ملا کر موستین کہتے ہیں۔ جو حضور موستین کی آیات ایک ایک کر کے تلاوت فرماتے جاتے تو رستی کی گرمیں خود بخود کھلتی جاتی اور مومی پہننے کی سویاں باہر نکلتی یہ ہتیں۔ موستین کی 11 آیات کی تلاوت کے اختتام پر بائد کی رہتی کی 11 گھر میں کھل چکی تھیں اور مومی پہلے کی ساری سویاں باہر تیل پکی تھیں۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی حضور کی طبیعت فوراً حشاش بشاش ہو گئی اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی طویل عزیز سے یکدم نجات ملی ہو۔ جب حضور کے صحابہ کو بید کی اس خطرناک شرارت کا پتہ چلا تو وہ اسے ختم کرنے کو اکٹ کھڑے ہوئے، مگر آپ نے انہیں روک دیا۔ آپ نے لبید کو بلا بھیجا، اس نے اپنی مذموم حرکت کا اعتراف کر لیا۔ مکہ آپ نے اسے معاف کر دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹوٹکے استعمال کرنا بہت بری حرکت ہے۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے جادو کے اس واقعہ کی حقیقت تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا ہے، مگر ایک زیادہ معقول فکر کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک ساتھ ایک حقیقت تھی جو فی الواقع ظہور پذیر ہوئی۔ گولبید کا جادو حضور کی رومانی زندگی اور نبوت کے فرائض پر بالکل اثر انداز نہ ہو سکا، تاہم حضور کا ہم اس سے عارضی طور پر شرور مار ہوا، مگر پھر اس جادوا کا علاج بھی تو قرآن حکیم ہی کے ذریعہ سے ہوا۔ موستین کے علاوہ قرآن حکیم میں جادو وغیرہ کا کئی اور جگہوں میں بھی ذکر ہوا ہے، اور انسانی جسم پر اس سے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان کی طرف صاف اشارہ سے بھی موجود ہیں، مگر ایک بات قطعی واضح ہے، جادو کے بل بوتے پر اللہ کے نیک بندوں کو اپنے مشن سے ورغلانا ناممکن ہے۔ جادو ٹونا کی اسلام میں اجازت نہیں، اور یہ کہ اس سے برے اثر سے بچاؤ بھی قرآن حکیم کی تلادت ہی سے ممکن ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھنا بھی ضروری ہے، حضور کے جسم مبارک پر جادو کا وقتی اللہ ایک ایسا سانحہ ہے جو ہر معقول انسان کے لیے باعث عزیز ہے۔ مسلمان سیرت نگار اگر تاریخی حقائق کو چھپانے یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے عادی ہوتے تو وہ اس تلخ واقعے کو یا تو بالکل نظر اندازہ ہی کر دیتے یا اسے مسخ کر کے اپنے جھب سے پیش کر دیتے، مگر چونکہ یہ بات اسلامی روایات کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانحیات میں منوطن بیان کر دیا۔ اس سے اس حقیقت کی مزید توثیق ہوتی ہے کہ سیرت نگاری میں حضور کی مبارک ندگی کے تمام حالات اور واقعات پوری صحت اور صداقت سے بیان ہوئے ہیں۔ سوانحیات کے بیان کا یہ قابل قدر پہلو باقی سب مذاہب میں افسوسناک حد تک غائب ہے۔